حروف عام میں قبالہ ایک جادو ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں۔ لیکن قبالہ کی تباہ کاریوں نے دنیا ارض میں جو زلزلے بپا کر رکھے ہیں، ان سے تمام مسلمانوں کا واقف ہونا ضروری ہے۔ جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل قوم ہمیشہ سے سر فہرست رہی ہے۔ تاریخ کے بعض ماہرین کے مطابق سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راہ سے اور اس ارادے سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے ان کو اپنی بلند و بالا عمارات اور اہراموں کی تعمیر سے ان سے بے جا کام لیا اور ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں ساتھ ساتھ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ مصر میں رہنے کے دوران اسرائیلیوں نے مصریوں سے دو بہت بڑی برائیاں بھی حاصل کر لیں۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ دیکھ کر انتہائی رعونت، تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ دوسرا، ان کو مصر کے اس زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر اور جادو کے کرتب قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، وہ بھی اس وقت مصر میں ہی پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کیونکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعات کا سرسری سا ذکر صرف عبرت کے لیے ملتا ہے۔ اس زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شباب پر مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جادوگر فرعونوں کے لیے ناقابل یقین قسم کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر قبالہ نامی جادو کے ماہر تھے۔ یہ جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں اس جادو کے ماہرین براہ راست شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گر سکھاتا ہے اور ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتے، اور وہ ان سے کام لے کر انتہائی مخیر العقول قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس زمانے کے مصری بادشاہوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی ایسی سائنسی ترقی دیکھتے ہیں جس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان مصریوں نے عظیم الشان عمارات تعمیر کی۔ صرف مصر کی بات کی جائے تو اس میں 118 مختلف قسم کے اہرام موجود ہیں، جس میں سب سے بڑے اہرام کی اونچائی 450 فیٹ ہے۔ اس عظیم اہرام کا نام خوفو کا اہرام ہے اور اس کی تعمیر میں لگ بھگ 5.5 ارب ٹن چونے کا پتھر، 8,000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر استعمال کیا گیا، اور یہ تمام پتھر 15 کلومیٹر کی مسافت سے یہاں تک لائے گئے اور ان کو تہ بتہ جوڑا گیا اور اتنی اونچائی تک پہنچایا گیا۔ ان تمام پتھروں کو اتنی اونچائی تک بغیر کسی مشین کے لے جانا ناممکن تھا، لیکن مصریوں نے یہ سب کر دکھایا اور انہوں نے یہ سب قبالہ جادو سے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصریوں نے ایسے مثالیں اور دوائیاں بھی ایجاد کیں جن کی مدد سے لاشوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل نے ان کے خاندانوں میں شادیاں بھی کر لیں، اور اگر آج آپ امریکہ کے ڈالر بل پر دیکھیں تو ادھر آپ کو مصریوں کے ایک آنکھ والے قدیم مصری دیوتا کی آنکھ جھلکتی نظر آئے گی، اور اس آنکھ کا مطلب مصر کا قدیم دیوتا ہورس ہے، جو کہ سورج اور چاند کا دیوتا تھا اور لوگوں کو تحفظ فراہم کیا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانب واپس آئے تو یہ قوم پہلے جیسی نہیں رہی۔ ان میں فرعونوں جیسی فرعونیت، سرکشی اور شیطانی صفات بھی شامل ہو چکی تھیں۔ فلسطین میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ جہاں دوسری بہت سی نافرمانی اور گناہوں میں غرق ہو گئے، وہیں ان میں سے بعض افراد جادو اور شیطانی عملیات میں بھی مصری جادوگروں کی طرح مشغول رہے۔ مخصوص اعداد، اشارے اور علامتیں قبالہ کی رسومات اور جادو میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس علوم کو مصریوں سے بھی زیادہ ترقی دے دی۔ وہ اس علوم سے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچایا کرتے۔ جب حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہ عطا فرمائی تو ان لوگوں نے قوم کو ورگلانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نعوذ باللہ قبالہ جادو کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے ان کو جنات پر حکمرانی حاصل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا۔
جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا مقام دے کر رکھا جانے لگا۔ پھر اس قوم پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کتابیں لے کر ہیکل میں ہی کہیں پر دفنا دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا ہیکل پہلے بخت نصر کے ہاتھوں اور بعد میں ٹائٹس کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور یہ قوم اللہ کے حکم سے پورے کرۂ ارض پر منتشر ہو گئی، اور قبالہ جادو کی وہ کتابیں ہیکل کے ملبے ہی تھلے کہیں دب کر رہ گئیں۔ اس کے بعد 1118 میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے یروشلم میں ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ جنگجو بظاہر یروشلم آنے والے عیسائی مسافروں کو دوران رات تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا اصل مقصد ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں کھدائی کرنا تھا۔ یہ جنگجو اسی قدیم علم قبالہ کے طالب علم تھے۔ ان صلیبی جنگجوؤں کو یقین تھا کہ ان کو ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے قبالہ کی کتب اور آثار مل جائیں گے۔ 1860 میں مسجد اقصی کے قریب آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران کچھ سرنگیں دریافت ہوئیں جو کہ انہی نائٹ ٹیمپلرز کی کھودی گئی تھیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ کتب لگ گئی تھیں۔ 2007 میں مصری اخبار میں فلسطینی صحافی خالد عمیرہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 1977 سے مسجد اقصی میں کھدائی جاری ہے اور ایک بڑی قدیم سرنگ کھول دی گئی ہے، جبکہ اسرائیل نے اس دعوے کو غلط قرار دیا تھا۔ اس کے بعد حال ہی اسی سال میں 22 مئی 2023 کو الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح اسرائیلی کھدائی سے فلسطینیوں کے گھروں کی بنیادیں کھوکھلی پڑ رہی ہیں، اور اسرائیل مسلسل کھدائی کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ کھدائی صرف یہودیوں کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے پرانے اور نئے ٹیمپل کی زیارت کر سکیں، اور یہ کھدائی صرف ایک گزرگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ اگر ایک عام فہم رکھنے والے مسلمان کے سامنے رکھا جائے تو وہ فوراً اس کو جھٹلا دے گا، کیونکہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہودیوں کا مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دبائی گئی قبالہ کی وہ کتابیں اور ان کا وہ صندوق جو کہ یہودیوں کے لیے سکونیت کا باعث ہے۔